ماریا کی پیریڈ شروع ہونے کے 1 مہینے بعد مجھ سے شادی ہو گئی۔ وہ مدرسے میں پڑھاتی تھی پر ٹائٹ لباس پہنتی جس سے چھاتی واضح نظر آتی۔ عبایا بھی پہنتی تو بھی ٹائٹ، کیوں نہ کہ وہ ایک خوبصورت جسم کی مالک تھی۔ میں نے بہت سمجھایا کہ ایک حافظہ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا تم جمعرات اور جمعہ 2 راتیں میرے بستر پر ضرور سونا تاکہ جب تم ہفتے والے دن مدرسہ جائے۔ السلام علیکم، میرا نام وسیم یاسر ہے۔ میں پاکستان کے شہر فیصل آباد کے رہنے والا ہوں۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والدین محنت مزدوری کر کے گھر کا سرکٹ چلاتے تھے۔ میرے والد محترم سارا دن مستریوں کے ساتھ دہاڑی کرتے اور میری والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ مجھ سے چھوٹے 2 میرے بھائی تھے۔ ہماری بہن کوئی نہیں تھی۔ میرے والدین جیسے بھی تھے، خود تو محنت مزدوری کرتے، لیکن ہمیں انہوں نے اچھی تعلیم دلوائی۔ میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ محنت مزدوری کروں، لیکن میرے والد صاحب نہ مانے۔ انہوں نے مجھے محنت مزدوری کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم ابھی خوب دل لگا کر پڑھائی کرو اور پڑھائی میں ساری محنت لگاؤ۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب تم ایک اچھی پوزیشن میں ہو۔ میرے والد صاحب کی زبان سے یہ الفاظ ایسے نکلے تھے جیسے میرے والد صاحب سامنے دیکھ رہے ہوں کہ ہماری تقدیر ایک دم سے بدل جائے گی۔ خیر، میرے والد صاحب کی بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور آگے پڑھائی کرنے لگا۔ جب میں نے BA کیا تو ان دنوں میں بہت ساری نوکریاں بھی آئی۔ میں نے بھی اپلائی کر دیا اور اللہ کا شکر ہوا کہ مجھے نوکری مل گئی۔ یہاں پر میں اپنے محکمے کا نام نہیں بتا سکتا، بہرحال میری نوکری ذرا اچھی تھی اور اچھی سیلری ملتی تھی۔ میرے دوسرے بھائی مجھ سے چھوٹے تھے اور پڑھائی کر رہے تھے۔ جو سب سے چھوٹا تھا وہ میٹرک میں تھا اور دوسرا اس سے بڑا تھا، وہ فرسٹ ایئر میں تھا۔ بہرحال وہ پڑھائی کر رہے تھے اور میں اپنی نوکری پر چلا جاتا۔ اب میں نے اپنی والدہ کو لوگوں کے گھروں سے کام کرنے سے منع کر دیا اور اپنے والد صاحب کو بھی محنت مزدوری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میری والدہ گھر رہنے لگی تھی۔ والد صاحب ابھی اتنے بوڑھے نہیں تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے ایک دکان بنا دو کریانہ کی، تاکہ میں گھر میں ہی اپنی دکان کھول سکوں۔ میں نے اپنی بیٹھک کے ساتھ ہی ایک دکان تعمیر کروائی اور اس میں کریانے کا سامان ڈال دیا تاکہ میرے والد صاحب بآسانی دکان میں ہی بیٹھے رہیں اور اپنا کام کاج کرتے رہیں۔ سیل مین آتا، میرے بابا کو سودا دے جاتا اور وہ دکان میں ہی بیٹھے اپنی دکانداری کرتے کہ جب میری والدہ گھر ہوتی میں جاب پر چلا جاتا، میرے چھوٹے بھائی پڑھنے چلے جاتے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میری عمر ادھر 24 سال ہو گئی تھی۔ ایک دن میری والدہ نے میرے والد صاحب کو کہا کہ ہم وسیم کی شادی کر دیتے ہیں۔ والد صاحب نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، بہرحال ہم نے ابھی تک کسی جگہ وسیم کا رشتہ ہی نہیں کیا، پہلے رشتہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی شادی کریں گے۔ میرے والد صاحب نے اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائی اور دیکھا کہ شاید کوئی ایسی لڑکی ہو جس کا ہم اپنی بہو بنا سکیں، لیکن میرے والد صاحب کی نظر میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ کو کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں دیکھ، ہو سکتا ہے کوئی ایسی لڑکی ہو جس کو ہم اپنے گھر کی بہو بنا سکیں۔ میری والدہ نے کہا میں 2-4 دن میں پتہ کرتی ہوں۔ میری والدہ نے پتہ کیا لیکن کوئی لڑکی نہیں تھی۔ بہرحال والدہ نے میرے والد صاحب کو کہا کہ اب وسیم کی شادی تو کرنی ہی ہے، کسی نہ کسی طریقے کوئی نہ کوئی لڑکی تو ڈھونڈنی پڑے گی۔ ایک دن شام کو جب میں گھر آیا تو میری والدہ نے کھانا بنایا۔ کھانے میں پالک اور گوشت بنا ہوا تھا جو کہ مجھے بہت پسند تھا۔ میں بچپن سے ہی شوق سے کھاتا تھا۔ جب شام کو گھر آیا تو والدہ نے میرے سامنے کھانا لگا دیا۔ میری والدہ نے مجھے کہا وسیم کھانا کھا لو۔ میں نے مسکرا کر اپنی والدہ سے پوچھا آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ تو میری والدہ نے کہا پالک اور گوشت بنایا ہے۔ میں جلدی سے دسترخوان پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ میرے والد صاحب اور میرے چھوٹے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ بہت اچھا سالن بنا ہوا ہے۔ میری والدہ نے مجھے کہا بچپن سے ہی تم میرے ہاتھ کا کھاتے آ رہے ہو، آج تک تم نے تعریف نہیں کی، پر آج کیوں ایسا بول رہے ہو؟ میں نے کہا کہ آج کھانے میں ہی مزہ ہی بہت ہے، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ بہرحال میرے والد صاحب کھانا کھاتے رہے اور کھانا کھا کے فارغ ہوئے۔ میں بھی کھا رہا تھا تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے کہ پتہ نہیں بیٹا تو ہماری بہو کے ہاتھ کا کھانا ہمیں کب کھلائے گا۔ میں شرما سا گیا، پر میری والدہ نے میرے والد کو کہا اس کی شادی کریں گے تبھی وہ ہماری بہو کے ہاتھ کا ہمیں کھانا کھلائے گا۔
آپس میں مذاق کرنے لگے اور میں نظر چکائے بیٹھ گیا۔ ابھی ہم آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے تو ہماری ہمسائی آنٹی رفت ہمارے گھر آ گئی اور آ کر میری والدہ کو کہنے لگی کہ باجی کل ہم نے شہر جانا ہے، کیوں نہ کہ آنٹی کے بیٹے نوریز کی شادی تھی۔ آنٹی نے کہا کہ تاکہ کل جا کے بازار میں شاپنگ کر لیں۔ امی نے مسکرا کر کہا اس بیٹی کی تو شاپنگ کر رہی ہو، اس وسیم بیٹے کی شاپنگ کب کرنی ہے؟ آنٹی نے کہا جب آپ کہو گے تب ہی چلے جائیں گے، کہ ابھی تک تو وسیم کا رشتہ ہی نہیں کیا، پہلے رشتہ کریں گے پھر وسیم کی شادی کریں گے۔ تو آنٹی نے کہا رشتہ ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ میری والدہ نے کہا ہمارا رشتہ داروں میں تو کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جس سے وسیم شادی کر دے، اور باہر ابھی تک ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں۔ آنٹی کہنے لگی اب ڈھونڈنا بھی نہ کہ میری ایک بھتیجی ہے، اس کا نام ماریہ ہے، وہ حافظ قرآن ہے، میرا بھائی اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ وسیم کو میں نے دیکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ جاب بھی کرتا ہے، میں آج ہی اپنے بھائی سے بات کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر آنٹی اپنے گھر چلی گئی۔ ہم سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ رات کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز ادا کی سب نے اور سب جا کر کمرے میں سو گئے۔ خیر صبح ہو گئی۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد میں واک کے لیے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب واپس آیا تو میری ماں نے ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور میں اپنے دفتر چلا گیا۔ میرے چھوٹے بھائی اپنے اسکول کالج چلے گئے اور دوپہر کا ٹائم ہوا، یہ تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میری والدہ کی مجھے کال آئی کہ بیٹا آج تم ذرا جلدی گھر آ جانا۔ میں نے اماں سے پوچھا اماں خیر ہے؟ تو اماں نے کہا بالکل خیر ہے، پر ایسا کرنا ہے 1 بجے سے پہلے گھر آنا اور ساتھ میں مٹن بیف چکن اور فروٹ لیتے آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں 12 بجے گھر آ گیا تو میری اماں نے بتایا جب تو دفتر چلا گیا تھا تو تیرے پیچھے سے آنٹی رفت پھر ہمارے گھر آئی تھی، تو اس نے بتایا تھا کہ میں اپنے بھائی سے بات کی ہے، آج ہی وہ 3 بجے ہمارے گھر آئیں گے وسیم تجھے دیکھنے کے لیے، اس لیے میں نے تجھے آج گھر جلدی بلوا لیا ہے اور اس لیے تجھے یہ بھی کہا تھا کہ سامان لیتے آنا۔ تم ایسا کرو جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں نے تمہارا سفید سوٹ استری کر دیا ہے، وہ جلدی سے پہن لو، تمہیں وہ بہت خوبصورت لگے گا۔ میں جلدی سے فریش ہونے لگا اور میری والدہ کھانا بنانے لگی۔ ادھر میں فریش ہو گیا، اپنے کپڑے پہن لیے اور میری والدہ نے بھی کھانا تیار کر لیا تھا۔ تقریباً 3:30 بجے کے لگ بھگ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے آنٹی رفت، اس کا بھائی، اس کی بھابھی اور 2 اور عورتیں ساتھ تھے۔ ان کو شاید میں نہیں جانتا تھا مگر وہ اندر آ گئے۔ اماں ابا سے ملے اور مجھ سے بھی ملے، بیٹھ گئے، سب اکٹھے ہو کر باتیں ہونے لگی۔ آنٹی رفت نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہے ہمارا وسیم، بہت ہی اچھا، نیک صورت، نیک سیرت، نمازی پرہیزی بچہ ہے۔ یہ بات کہہ کر آنٹی رفت خاموش ہو گئی اور ان کے بھائی بولنے لگے جو کہ میرے ہونے والے سسر تھے۔ میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا بیٹا کیا جاب کرتے ہو؟ میں نے اپنی جاب کے متعلق بتایا تو انہوں نے کہا واہ نوکری تو بہت اچھی ہے، تمہاری سیلری کتنی ہے؟ میں نے کہا سیلری اتنی ہے کہ الحمدللہ گھر کا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے اور کچھ پیسے بچ بھی جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ، پھر مجھے کہنے لگے تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتے؟ میں نے سادگی سے ان سے یہی کہا بس ایسی لڑکی ہو جو دیندار ہو، نیک ہو اور میرے والدین کا ادب کرے، ان کا حیا کرے۔ اتنا کہنا تھا کہ جلدی سے میری ہونے والی ساس بولی دیکھو بیٹا ہمیں باتیں گھما پھرا کر کرنی نہیں آتی، ہماری بیٹی حافظہ ہے، نام اس کا ماریہ ہے، عمر ابھی کیا ہے بس 16 سال، وہ بہت ہی دیندار اور نیک بچی ہے اور وہ بیاہ کر جس گھر میں بھی جائے گی انشاءاللہ اس کے سسرال والے تعریف کریں گے۔ ادھر سے میری والدہ نے میرے والد صاحب کی طرف دیکھا اور میرے والد صاحب مسکرا پڑے اور کہنے لگے اگر آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی تو دیکھو ہمارا بچہ بھی بہت اچھا ہے، آج تک اس نے ہمارا دل کبھی نہیں دکھایا اور نہ ہی ہمیں پریشان کیا ہے، انشاءاللہ ہم کل تمہارے گھر آئیں گے اور وہاں آ کر بات پکی کریں گے۔ پھر دوسرا دن آ گیا، میں اپنے دفتر چلا گیا۔ چھوٹا بھائی، میری والدہ، میرا والد اور میری پھپھو، میرے چاچو اور آنٹی رفت ان کے گھر چلے گئے۔ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میری والدہ نے اپنی بہو کو دیکھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، جیسا کہ انہوں نے کل بتایا تھا کہ ہماری بیٹی بہت ہی دیندار ہے، حافظ قرآن ہے۔ میری والدہ نے پہلی نظر میں ہی دیکھتے ہی دل سے مان لیا کہ میں اسی کو اپنی بہو بناؤں گا۔ میرے والد صاحب نے میرے سسر کو بولا ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ اتنے میں میری ساس نے کہا ہمیں بھی آپ کا بیٹا بہت پسند ہے۔ بہرحال اسی مجلس میں ہمارے رشتے کی بات پکی ہو گئی۔ میری فیملی والے گھر آ گئے اور آپس میں میٹنگ کر کے منگنی کی تیاری کرنے لگے۔ خیر اگلے ہی ہفتے میری والدہ صاحبہ اور میری دوسری فیملی والے منگنی کرنے چلے گئے۔
ہماری منگنی ہو گئی، تقریباً 3 مہینے گزرے تھے کہ ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ خیر دن گزرتے گئے، ہماری شادی کے دن قریب آ گئے، اور یہ تو میں بتانا ہی بھول گیا، میری بیوی جس مدرسے سے پڑھی تھی اسی میں اب وہ بچوں کو پڑھانے لگی تھی۔ بہرحال جب شادی ہوئی تو اس نے 1 مہینے کی چھٹیاں لے لی۔ ہماری شادی بڑی سادگی سے ہوئی تھی۔ بہرحال جب میری بیوی بیاہ کر میرے گھر آئی تو میں نے دیکھا جیسے انہوں نے بولا تھا وہ بالکل بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے اپنی بیوی سے پیار ہو گیا۔ ہماری یہ ارینج میرج تھی، بہرحال بعد میں یہ لو میرج میں بدل گئی تھی۔ کیوں نہ کہ مزے کی بات یہ تھی کہ شادی سے پہلے میری بیوی نے نہ مجھے دیکھا تھا اور نہ ہی میں نے اس کو دیکھا تھا۔ شادی کے 1 ہفتہ گزرنے کے بعد میری بیوی کے بالکل طور طریقے بدلنے لگے۔ وہ اتنا ٹائٹ لباس پہننے لگی کہ جسم واضح نظر آتا تھا۔ گھر میں پھرتے ہوئے عجیب سی لگتی تھی۔ میری والدہ میرے والد حیران کہ ہم نے جو سنا تھا ویسا تو نہیں لگ رہا۔ میں روز اپنی بیوی کو سمجھاتا کہ دیکھو ایک حافظ قرآن کو یہ سب زیب نہیں دیتا، تم اتنے ٹائٹ لباس نہ پہنا کرو، اور تم عبایا برقع پہنتی ہو وہ بھی ٹائٹ، تو ایسا نہ کیا کرو، ہمارے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے۔ تو میری بیوی غصے میں آ گئی اور مجھے کہنے لگی تمہارے گھر کا ماحول کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو تم حافظہ ہو تو تم تھوڑا سا خیال کیا کرو۔ بہرحال میری بیوی میری بات ٹال مٹول کر کے دن گزرنے لگے۔ میں نے اپنے سسرال والوں کو بولا کہ اس کو سمجھائیں کہ ایسا لباس نہیں پہنتے، تو میری ساس نے مجھے کہا دیکھو یہ اب ہمارے گھر میں نہیں بلکہ تمہارے گھر میں ہے، اور اس کو سمجھانا تمہارا ہی فرض ہے۔ اب ماریہ کی چھٹیاں بھی ختم ہونے والی تھی کیونکہ شادی سے پہلے 1 مہینے کی چھٹیاں اس نے مدرسے سے لے لی تھی۔ میں روز پریشان رہنے لگا، دیکھو اب تو یہ باہر جایا کرے گی، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ خیر ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا دیکھو کل جمعرات ہے، تم میرے بستر پر سونا۔ میری بیوی مسکرا کر کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا بس سونا۔ جمعرات کی رات آئی، میں نے ساری رات اپنی بیوی کو اسی متعلق سمجھایا، اور ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ دوسرے دن بھی میرے ساتھ ہی سو، میں مزید تمہیں سمجھاؤں گا۔ خیر دوسرا دن بھی آیا، میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا۔ اگلے ہفتے والے دن اس نے مدرسے جانا تھا۔ جب ہفتے والا دن ہوا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سو گیا کیونکہ مجھے ہفتے اور اتوار والے دن دفتر سے چھٹی ہوا کرتی ہے۔ 8 بجے قریب میری آنکھ کھلی تو ماریہ نے مجھے کہا جلدی کرے مجھے مدرسہ چھوڑائیں۔ جب میں نے دیکھا تو ماریہ نے ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے بلکہ کھلا لباس پہنا ہوا تھا، اوپر سے اس نے جو عبایا پہنا وہ بھی کھلا سا۔ میں بہت خوش ہوا اور اپنی بیوی کو مدرسے چھوڑ آیا۔ جب گھر آیا تو میری والدہ نے بھی کہا کہ بیٹا آج تو ہماری بہو نے کمال ہی کر دیا، تقریباً 15 دنوں کے بعد اس نے کھلا لباس پہنا ہے۔ بہرحال میری بیوی کی عادت عجیب سی رہنے لگی، جب وہ باہر جاتی تو کھلا لباس پہن لیتی، جب وہ گھر میں رہتی تو ٹائٹ لباس پہنتی۔ میں نے ایک دن اسے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ اس نے پیار سے میرا بازو پکڑا اور کمرے میں لے گئی اور مجھے کہنے لگی دیکھو وسیم میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور ایسا لباس میں صرف اور صرف تمہارے لیے ہی پہنتی ہوں تاکہ میں دکھنے میں تمہیں اچھی اور خوبصورت لگوں۔ میں نے ماریہ کو کہا دیکھو ماریہ، گھر میں اکیلا نہیں ہوتا، گھر والے بھی ہوتے ہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم بالکل کھلا لباس پہنا کرو، تم مجھے ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہو۔ خیر ماریہ نے میری بات مان لی اور گھر میں بھی کھلا لباس پہننے لگی۔ میرے والد صاحب اور میری والدہ بہت خوش ہو گئے، اور آج الحمدللہ ہمارے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ہماری زندگی کا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے۔ آج تک ماریہ نے نہ مجھے کوئی شکایت کا موقع دیا اور نہ اپنے آپ کو، اور ہماری زندگی بہت خوشحال چل رہی ہے۔ مزید ایسی سٹوری اور ناول کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔